آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے جی اس کو سادہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کو سادہ رکھنا ہے۔ صرف ایک بار ذرا محبت سے درود، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ جی۔ ماشاءاللہ جی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ بزرگ بیٹھے ہیں جی، اللہ ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اور آج ہمارے ایک بزرگ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید عبد الغفور شاہ چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس مبارک کی اس تقریب پہ ہم سارے حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کا آنا قبول اور منظور فرمائے۔ میں چلو حضرت تصوف کے موضوع پہ کچھ 2-4 سبق اپنے بزرگوں کو سناتا ہوں اور دعا کروں گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جی، تصوف ہو ہاں شریعت ہو، سب کی جان اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اخلاص کے بغیر اٹھا ہوا ہر قدم آگے نہیں بلکہ پیچھے جا رہا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ سالک ہر قدم اخلاص سے اٹھائے۔ اب اخلاص پہ بڑا بڑا لکھا گیا، یہاں تک کہ رسالے لکھے گئے، کتابیں لکھی گئیں، کتابوں میں باب باندھے گئے اخلاص کے حوالے سے۔ لیکن میں کوئی ایسی ثقیل گفتگو نہیں کروں گا کہ آپ کو بات کی سمجھ ہی نہ آئے، آسان فہم گفتگو کروں گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، آپ تصوف میں ایک نام ہیں، آپ ایک سند ہیں، آپ ایک مذہب ہیں، آپ ایک دلیل ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی، پیروی کی گئی تصوف میں آپ کی۔ حضرت جی نام تو آج بھی بہت بہت بڑے ہیں، کام نہیں ہے کوئی، لیکن حضرت جنید نام بھی تھے، کام بھی تھے۔ اور کام سے مراد یہ کام نہیں جو کام ہم کر رہے ہیں، دین کا کام حضرت، انہوں نے دین کا کام بڑا کیا ہے حضرت۔ آج دین کا کام بڑا سست ہے ہمارے پاس حضرت جی، 4 محفلوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا حضرت جی، لیکن انہوں نے کام کیا ہے، جنگلوں میں کیا ہے، پہاڑوں میں کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں تھے، ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت آپ کا واعظ شہر میں ہی اثر کرتا ہے کہ جنگل میں بھی اثر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضور میں ایک لکڑ آ رہا ہوں، روز بغداد کے جنگلوں میں لکڑیں کاٹنے جاتا ہوں، اور وہاں میں نے 3 نوجوانوں کو نہ بیٹھ کے شراب پیتے دیکھا ہے۔ میں نے بڑا منع کیا، شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے، آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے باز آ جائیں۔ حضرت وہ درد والے لوگ تھے۔ آج ہم کسی کو برے راستے پہ دیکھتے ہیں چنگا ہوا ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ دعا کرتے تھے یا اللہ دیتے رحم کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد تائی نے چند نوجوانوں کو نہ کچھ مزامیر بجاتے دیکھا، آپ کے ساتھ جو احباب تھے وہ کچھ سخت جملے بولنے لگ پڑے، آپ نے فرمایا اس طرح نہ کرو، میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، ساتھ مریدوں نے بھی اٹھا دی۔ آپ دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ جی ایتھے خوش نے اگے بھی خوشی رکھی ہیں۔ تو وہاں کی خوشی، کیونکہ حضرت نے منہ چھپا رکھا تھا، انہوں نے سمجھا شاید پولیس کا چھاپا پڑ گیا، اٹھ کے بھاگنے لگے۔ آپ نے فرمایا بھائی نہ نسو، تسی ایتھے پیندے ہو، میں اتھے کلا ہی پینا ہوں۔ بھائی انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پہ۔ حضرت کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی جسے پی کے نہ بندے کو حلال کا ہوش رہے نہ بندے کو حرام کا ہوش رہے۔ آپ کی مراد تو وہ تھی حضرت جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے حضرت، یہ والی نہیں تھی حضرت جی۔ مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھچتی ہے حضرت جی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ وہ ایک سنگی ودے ہے، وہ کہتے ہیں حضور خوش آمدید، جی آیا ہوں، لیکن حضرت محفل کل سجے گی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ بھائی مہمان ہوں، مہمان نوازی کرو۔ میں کہا نہیں حضور، وہ جسے ہم شراب لیتے ہیں نا، اس نے کہا بس دن میں ایک بار، دوسری بار نہیں کوئی بھی۔ اب آپ کل آئیے گا، ذرا تھوڑا جلدی آ جائیے گا تو محفل سجائیں گے۔ آپ کو موقع مل گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کوئی اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی چل کے آ جایا کر؟ وہ بڑے حیران ہوئے، حضرت کو طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور پھر بتائیں۔ آپ نے فرمایا پہلے غسل اور وضو کر کے آؤ، ہے پانی قریب؟ حضرت کی حضور تھوڑا سا آگے جاؤ تو دجلہ بہر ہے۔ وہ اسی لالچ میں گئے، غسل کیا، وضو کیا، واپس آئے۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنی چادر بچھا کے دی، فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر بتاؤں گا۔ وہ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر،
اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں حضرت جی ایویں نہ کہہ دیا کرو, تھوڑا سا اس میں گم ہو کے کہا کرو. اور یہ جو ہے نا, یہ جو اندر والا فرعون ہے, اس کو یہ تھوڑا مارا کرو حضرت. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے. اس کو مارا کرو تھوڑا حضرت, تاکہ یہ ٹوٹے. یہ کم, ہم غفلت سے کیا اللہ اکبر اللہ نہیں, مارو اس کو تھوڑا حضرت زور سے. اللہ اکبر, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے حضرت. کھڑے ہو گئے. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ, وبحمدک, وہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے. وتبارک اسمک, اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے. وتعالی جدک, اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے. ولا الہ غیرک. تعوذ, تسمیہ, فاتحہ سورہ میں لائی. پھر اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر. سجدے میں وہ لکھا, جب وہ سجدے میں گئے نا, پیچھے سے حضرت جنید بھی سجدے میں چلے گئے اور عرض کیا کرتے ہیں, رب کریم میرا اینے کام سی, تیرے بندے لے آ کے تیری بارگاہ چ کھلار چھڑے نے, تو جان تیرے بندے جانن. اللہ اکبر. حق چاہ یا علی. لکھا ہے سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تو تینوں ہی شرابی تھے, لیکن سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے تینوں اللہ کے ولی بن چکے تھے حضرت. انہوں نے کام کیا حضرت, اور آج بھی ضرورت کام کی ہے حضرت. کام کرو حضرت, کام کرو, اس وقت کام کی ضرورت ہے حضرت. انہوں نے کام کیا حضرت. تو پھر جب انہوں نے کام کیا تو پھر اللہ نے نام بھی دیا, اور بہت بڑا نام دیا حضرت. لکھا ہے کہ ایک دن کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی, حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا ہے؟ کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے حضرت, ہر قدم پیچھے ہے حضرت. عرض کی حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. اتنے بڑے شیخ, اور اخلاص کہاں سے سیکھا؟ نائی سے. وہ شخص عرض کرتا ہے, حضور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا, اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں. فرماتے بال بہت بڑے ہوئے تھے. میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا سری سکتی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بڑے ہوئے بال دے کے چہرہ پھیر لیا. انہیں فرمانے لگے, جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. اب فرماتے پیسے تو تھے نہیں بال کٹوانے کے, میں کہاں سے کٹواتا. برحال فرماتے میں نائی کی دکان پہ آ کے نہ باہر کھڑا ہو گیا. وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا. جب اس نے میری طرف دیکھا نا, میں نے اسے السلام علیکم کہا. اس نے آگے سے وعلیکم السلام کہا. میں نے اسے مخاطب کر کے کہا, میں نے کہا بھائی تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا اور اوپر لے گیا دکان پہ. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جس کے کاٹ رہا ہوں نا, اس کے کاٹ کے آپ کے کاٹوں گا, نہیں. اس کو کرسی سے اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے اور ساتھ بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے کیا, ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت جنید فرماتے میں بھی بیٹھا نیچے کہہ رہا تھا, اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا اور اللہ نے پیسے دیے تو میں ضرور تجھے اس کا بدلہ دوں گا. آپ فرماتے ہیں میں بال کٹوا کے اٹھایا, پھر وہ وقت آیا, خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا, عمرو بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے, ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے, ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے. فرماتے اللہ نے بڑا عطا فرمایا. اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی پیسوں کی, لے کے اس کی دکان پہ گیا, بوڑھا ہو چکا تھا. فرماتے میں نے اس کو سلام کیا, اس نے جواب دیا. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ وہ آگے سے کہتا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. اب فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا دی اور میں نے کہا یہ لے, پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. تو آپ فرماتے وہ نائی جس نے مجھے اخلاص سکھایا, وہ آگے سے کیا کہتا ہے, جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے, ارے آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے, جنید
جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. اخلاص حضرت. اور آج اخلاص کا فقدان ہے حضرت. آج اخلاص ناپید ہے حضرت. اخلاص حضرت. جب تک اخلاص نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. جو ہوگا اخلاص سے ہوگا. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں حضرت جنہوں نے مصر فتح کیا. آپ فرماتے ہیں مصر فتح ہو گیا لیکن مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا. اور تاج بھی وہ تھا جس کی دور دور تک دعائیاں تھیں کیونکہ اس تاج میں بڑے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے علم میں بھی وہ تاج موجود تھا. آپ فرماتے تاج نہیں مل رہا تھا. سارا مال غنیمت سامنے پڑا ہوا تھا, تاج اس میں نہیں تھا. آپ فرماتے میں بھی بڑا پریشان تھا کہ جب حضرت عمر فاروق پوچھیں گے کہ تاج کدھر گیا تو کیا جواب دوں گا. آپ فرماتے میں اسی پریشانی میں ٹہل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے جانب آ رہا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے, اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہے, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اس نے اپنے امامے سے نا اپنا منہ بھی چھپایا ہوا ہے. فرماتے میرے قریب آیا, السلام علیکم کہا, میں نے جواب دیا. اس نے تھیلے کا منہ کھولا, تاج نکالا, میرے سامنے رکھا اور واپس. آپ فرماتے مجھ پہ سختے کی کیفیت تھی. وہ جوتی ٹوٹی ہے, کپڑے پھٹے ہیں. اگر یہ نہ بھی تاج لوٹاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس. میں کس پہ دعویٰ کرتا. بھائی ایسا شخص جوتی ٹوٹی, کپڑے پاٹے, پھر بھی تاج واپس کر کے جا رہا ہے. اب فرماتے ہیں جتنی دیر میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا وہ کچھ دور جا چکا تھا. اب فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے مخاطب کیا, میں نے کہا ٹھہر. وہ ٹھہر گیا. اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. اب فرماتے میں نے کہا کپڑا پیچھے کر اور دکھا تو کون ہے. اب فرماتے اس نے کپڑا نہیں پیچھے کیا اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے, اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں, اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا اس کو حاجت ہی نہیں کہ اس کو منہ دکھایا جائے. وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. آئے آئے آئے. اخلاص حضرت, اخلاص نہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. اچھا جی کچھ شک تھا کہ وہاں اخلاص نہیں ہوگا؟ ارے آپ تو وہ تھے جن کی تربیت حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کی تربیت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کی تربیت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کی تربیت حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. اور مولا مشکل کشا وہ ہیں جن کی تربیت اللہ کے محبوب نے کی تھی. حضرت نے وہ شائبہ تھا حضرت جی وہاں, لیکن دیکھو کتنا اخلاص تھا حضرت جی. لکھا ہے ایک دن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. حضرت سفیان ثوری آئے, وہ جبہ دیکھ کے عرض کرتے ہیں امام یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. امام محمد باقر سادگی, امام زین العابدین سادگی, امام حسین سادگی, مولا مشکل کشا سادگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ ایک ہوتا ہے حضرت جی تنقید برائے تنقید جو ہمیں عادت ہے, نہیں برائے اصلاح. محبت تھی ان لوگوں میں آپس میں, وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. حضرت جی عرض کرتے ہیں یہ نہیں خاندان نبوت کا لباس. لکھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا آپ نے وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہنا ہوا تھا. حضرت آپ حضرت سفیان ثوری کو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے, یہ بوری کا لباس میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے نیچے پہنا ہے. آج اخلاص نہیں حضرت جی. آپ کی تو چھوڑو حضرت جی, ہمارا اپنا یہ حال ہے. ہم بھی جب آتے ہیں نا ہم بھی چوری چوری فلیکس کو دیکھتے ہیں, بھلا میرا نام ہوتے لے ہے کہ تھلے لے ہے. ہاں جی جنہوں نے نکالنا تھا وہ آپ ہی پھنس گئے ہوئے ہیں. جنہوں نے امت کو نکالنا تھا نا وہ خود ہی پھنس گئے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں حضرت چوری چوری, بھلا میرا نام ہوتے ہوئے کہ تھلے ہوئے. بھلا شاہ اور نے فلیکس سے میرے نانا کیڑا لقب لکھایا ہے, مفکر اسلام. کتوں دا مفکر اسلام بھائی, نک پونجنا نہیں آتا تو مفکر اسلام ہے. ہمارا یہ حال ہے جی, ہم ناراض ہو جاتے ہیں لوگوں سے. جی تھی ویکھو جی میرے نام دے نال, جنہوں نے نکالنا تھا وہی پھنس گئے. حضرت جنہوں نے نکالنا تھا نا وہی پھنس گئے. حضرت اب کون نکالے گا جی؟ نہیں حضرت جی, نکلو پتر ان کاموں سے. اخلاص حضرت, اخلاص حضرت.
یہ اتھے حضرت وہ جو مولانا روم نے مسنوی نے لکھا تھا نا، ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں حضرت، ہم نے اپنا فیصلہ خود نہیں کرنا، ہم نے اپنا فیصلہ ان کے سپرد کرنا ہے، وہ فیصلہ کریں گے تیرا کام ہمیں پسند آیا کہ نہیں آیا ہے کوئی بھی، ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں حضرت۔ مولانا روم نے اس کو باقاعدہ حکایت کیا حضرت، فرماتے دلہن سجی بیٹھی تھی، اور آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تو پہلے بڑی سونی ہوتی ہیں، سج جائیں تو اور سونی لگتی ہیں حضرت۔ اب ظاہر جی دلہن تھی، بڑا روپ چڑھا ہوا تھا، جو آئے آ کے بلائیں لے، آج تو بڑی سونی لگن نہیں، مامی آئے بڑی سونی لگن نہیں، پھوپھی آئے، خالہ آئے، تائی آئے، چاچی، لیکن وہ ہماری طرح حضرت جی بیمار نہیں تھی فلیکسوں کی، وہ ہماری طرح حضرت جی فیس بک کی بیمار نہیں تھی، وہ دانا تھی کوئی، اس کو کسی پاک کی صحبت میسر تھی، اس کی کسی نے تربیت کی تھی، اس میں کسی نے رنگ بھرے تھے حضرت، اس میں خود پسندی کا کوئی عنصر نہیں تھا حضرت۔ وہ آگے سے رو پڑی، وہ سب نے کہا نہ رو، ہم کہہ رہے ہیں کہ تو سونی لگ رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ تجھے روپ چڑھا، تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہے تم تو کہہ رہے ہو کہ سونی لگ رہی ہوں، تم تو کہہ رہے ہو کہ روپ چڑھا ہوا ہے، لیکن تمہارے کہنے سے نہیں کچھ ہوگا، دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہوں اسے بھی سونی لگ جاؤ حضرت ہیں۔ یہ ہم آپس میں حضرت جی سونا سونا کھیل رہے ہیں، آپ کے مجھے سونا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرا آپ کو سونا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بات حضرت جی تب بھی ختم ہوگی جب ہم ان کو سونے لگیں گے حضرت، بات تب بھی جی ختم ہوگی جب ہم ان کو سونے لگیں گے حضرت۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان کو سونے لگیں، اس لیے کوشش کریں کہ ان کو پسند آ جائیں، اس لیے کوشش کریں کہ وہ راضی ہو جائیں، اس لیے کوشش کریں کہ حضرت جی ان کو میرے معاملات پسند آ جائیں، پھر بات بننی ہے۔ اور آتے ہیں جی حضرت ذنون مصری، چھوٹا نام نہیں ہوا، بہت بڑا نام ہوا ہے، لکھا جس دن حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا اس رات 40 ولیوں کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضرت، 40 ولیوں کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سب نے ایک ہی بات عرض کی، محبوب علیہ السلام آج کیسے نواز دیا؟ آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہو گیا، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں حضرت ہیں۔ وہ تو اتنا نوازتے ہیں حضرت، لیکن یاد رکھنا باجی آپ کو محفل نعت کرانے سے ذنون نہیں بن جاتا کوئی، ہاں جی یہ بھی میری بات یاد رکھنا۔ جب مصر کے بادشاہ نے حضرت ذنون مصری کو جیل میں ڈالا نا، تو حضرت بشر حافی آپ کی ہمشیرہ اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کے نا حضرت ذنون مصری کو 40 دن آپ نے روٹیاں بھیجی ہیں حضرت۔ جب 40 دن کے بعد حضرت ذنون مصری کو رہائی ملی نا، تو جو کچھ بندے کا سامان ہوتا ہے نا وہ بھی ساتھ دے کے بھیجتے ہیں۔ جب حضرت ذنون مصری جیل سے باہر نکلے تو آپ نے اپنے پیچھے کے کپڑے میں 40 سوکھی روٹیاں اٹھا رکھی تھی۔ حضرت بشر حافی کی بہن آپ کی زیارت کے لیے آئیں، تب جو انہوں نے دیکھا نا کہ جو روٹیاں میں پکا کے بھیجتی رہی ہوں، حضرت نے کھائی کوئی نہیں، 40 کی 40 ساتھ لے کے آ رہے ہیں، تو کہتی ہیں یہ عین حلال کا آٹا تھا، میں نے باوضو گوندا تھا، میں نے روٹیاں قرآن پاک پڑھتی ہوئی پکائی تھی، آپ نے پھر بھی نہیں کھائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا یہ آٹا حلال کا ہے، مجھے پتا تھا یہ آٹا باوضو گوندا گیا ہے، مجھے پتا تھا یہ روٹی قرآن پڑھتے پکائی گئی ہے، لیکن کیونکہ یہ روٹیاں آتی تھی بادشاہ کے برتن میں، اور کیونکہ بادشاہ ظالم ہے اس لیے میں نے ظالم کے برتن میں آئی روٹی نہیں کھائی کوئی بھی۔ ہاں جی یہ بھی بات یاد رکھنا پتر، یہ ذنون ہے بندہ بن بھی نہیں جاتا ہے، ان لوگوں نے اپنے پیٹ کو سنبھالا حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بھوک لگی تھی، گھر تشریف لائے، فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی نہیں حضور آٹا کوئی نہیں ہے۔ آپ پھر تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو آٹا پڑا ہوا تھا، آپ نے پوچھا آٹا کدھر سے آیا؟ عرض کی کہ حضور وہ محلے کا جو فلاں گھر ہے اس سے لایا۔ آپ نے فرمایا اس کا رزق تو جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، شک ہے اس کے رزق میں کہ اس کا رزق پاک نہیں ہے، تم نے اس کے گھر سے آٹا کیوں مانگا؟ نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر میں سے کوئی کھائے گا۔ اب یہ کہہ کے پھر واپس چلے گئے، فقیر نے صدا دی کچھ دیو، اس کو کہا بھائی آٹا ہے ہی، لیکن آٹا امام صاحب نے کوئی نہیں کھاتا ہے، قربان جاؤں جی اس دور کے فقیروں پہ بھی۔ فقیر بھی کہتا ہے جو آٹا امام نے نہیں کھایا وہ میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا اب امام بھی نہیں کھا رہے، ہم نے بھی نہیں کھانا، فقیر بھی نہیں کھا رہا، کریں کیا؟ وہ لکھا ہے کہ وہ آٹا دریا دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ امام صاحب واپس تشریف لائے، آپ نے فرمایا آٹا کدھر ہے؟ عرض کی کہ فقیر آیا تھا، ہم نے کہا امام صاحب نے نہیں کھایا، اس نے کہا امام صاحب نے نہیں کھایا تو میں نے بھی نہیں کھانا، ہم نے کہا آپ نے بھی نہیں کھانا، ہم نے بھی نہیں کھانا، فقیر نے بھی نہیں کھانا، ہم نے دریا دجلہ میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ فرمایا جب تک زندہ رہوں گا دریا دجلہ کی مچھلی نہیں کھاؤں گا، ہو سکتا کسی مچھلی نے وہ آٹا کھا لیا ہو۔ انہوں نے اتنا پتر اپنے آپ کو سنبھالا، پھر امام احمد بن حنبل بنتے ہیں، پھر بشر حافی بنتے ہیں، پھر ذنون مصری بنتے ہیں، پھر غوث اعظم بنتے ہیں، پھر نظام الدین اولیاء بنتے ہیں۔ بیٹا آج سارا کچھ ہی ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔
کھان لگے تو اونج ہی نہیں ویکھدے کہ کھانا چاہیے بھی ہے کہ نہیں کھانا چاہیے ہے. نہیں حضرت جی، اخلاص، عمل، تقوی، ذکر، محفلیں پاک، تنہائیاں پاک، غرور و تکبر سے نجات. جتنی دیر تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی یہ کشتی جہاں کھڑی ہے حضرت یہ وہاں کی وہیں کھڑی رہے گی حضرت. اور اس میں ایسی ایسی باریکیاں ہیں حضرت جی، جتنا مقام بلند ہوگا نا اتنا ہی بڑا حجاب ہوگا، جتنا مقام بلند ہوگا نا اتنا ہی بڑا سپیڈ بریکر ہوگا. ہم رکے ہوئے ہیں سپیڈ بریکروں پہ، ہر بندے کا اپنا اپنا سپیڈ. کسی کا سپیڈ بریکر اس کی پگ ہے، کسی کا سپیڈ بریکر اس کی داڑھی ہے، کسی کا سپیڈ بریکر اس کی عمریں ہیں، کسی کا سپیڈ بریکر اس کا حج ہے، کسی کا سپیڈ بریکر اس کا علم ہے، کسی کا سپیڈ بریکر اس کا زہد ہے. ہر بندہ حضرت پھنسا ہوا ہے اپنے آپ میں. کوئی ہے پاک حضرت جڑا نکل جائے حضرت. پھر ابو بکر شبلی حضرت، یہ تصوف ہے حضرت. لکھا ہے کہ، اور یہ لازم ہے جی، جب بھی کوئی تصوف کے راستے پہ چلے گا اور اللہ اللہ کرے گا نا تو ایک وقت ضرور آئے گا حضرت جب دل کرے گا اب اجابات اٹھیں اور میں اپنے محبوب کو دیکھوں حضرت. یہ لازم ہے جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی. حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں کونگڑ چاکلا سجنا وے ان شرما کانوں رکھیاں وے. اقبال بھی کہتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے جب دل کرتا ہے اب حجاب اٹھے. حضرت ابوبکر شبلی کہتے ہیں مجھ پہ بھی یہ وقت آیا اور میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا اور وہاں جا کے میں نے عرض کی پیر و مرشد کوئی نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے حضرت، کیونکہ پیر و مرشد کے بغیر نہیں ہوتا جی. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں نارب برش مولا اتے نارب خانے کعبے ہو گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو نارب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو نارب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں جیوے کامل مرشد باہو جن سونا رب میں لایا ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھے دل دا پردہ کوئی ہوں جتھے کلمہ دل دا پردے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہوں دل دا کلمہ عاشق پردے کی جانن یار گلوئی ہوں اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہوں جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوں. آئے ہائے ہاں جی حضرت یہ نہیں ہوتا حضرت. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. لیکن باجی دکھ پتہ کیجئے کو اللہ نہ ملن لی آندہ ہی نہیں ہے کوئی آندہ ہی نہیں حضرت. میرے قبلہ دادا پیرو مرشد شاہ جی 100 سال کے قریب عمر پائی آپ نے. یہاں 100 سے اوپر ہوں گے 1-2 سال، یہاں 1-2 سال نیچے ہوں گے. میرے جو پردادا جہاں سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے خادمی حکیم خادم علی آپ کی عمر مبارک 120 سال ہوئی. ہمارے دادا شیخ آپ کی عمر مبارک 100 سے اوپر یا تھوڑی نیچے ہوئی. 100 سال بڑی عمر ہوتی ہے جی. 100 سال بڑی اور 100 ظاہر جی صاحب زیادہ تھے آپ نے 100 سال میں کہتا ہوں جی 15 نکال میں کہتا ہوں جی 20 نکال دیں. 21 سال کی عمر میں آپ بیٹھ گئے مسند پہ حضرت. 80 سال حضرت آپ مسند پہ بیٹھے حضرت 80 سال. لیکن آپ پتہ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے 80 سال ہو گیا ہے سانوں دکان پایا جڑا سودا لا کے بیٹھے ہیں آج تک کو منگن ہی نہیں آیا. 80 سال حضرت فرمانے لگے 80 سال ہو گئے سانوں دکان پایا جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں آج تک کو منگن ہی نہیں آیا. ہاں جی کتھے جی انہوں گلا. اقبال نے کیا کمال کہا تھا جی تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں
میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن کتنے جی گلاں جی. شعر سارے بڑے سونے ہیں، سب سے سونا شعر جو مجھے لگتا ہے حضرت، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. پتر یاد رکھنا یہ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے، کوئی 2021 کے نقیب کا نہیں ہے جس کو خود ہی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں حضرت. یہ علامہ محمد اقبال تھا جس کو حکیم الامت کہا گیا، جس کی قرآن و حدیث پہ نظر تھی حضرت. ہاں اقبال نے یہ ساری حدیث پڑھ رہی تھی. میں ساری جنت کے کا تذکرہ نہیں کرنے لگا، صرف ایک جنت کی نعمت، حور مقصورات فی الخیام. حضور نبی یہ آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں نا جی، یہ ایک چھوٹی سی لائٹ ہے، کتنی روشنی ہے اس کی. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، کوئی جنت کی حور اگر پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، تو حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عام جنتی حور کا چہرہ بھی اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. ایک حور جی. اقبال کیا کہتے ہیں؟ حور نہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن میں کہا کرتا ہوں، کہتا ہوں بھائی 2021 میں اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کرو کہ میں اب کیا چاہتا ہوں. اقبال کا شعر ہے، ہمارا نہیں ہے. چیک کرو اپنے آپ کو کیا چاہتا. اور میں شاہ جی آپ کی اجازت سے میں پڑھتا ہوتا ہوں. وہ اقبال تھا، ہم کیا چاہتے ہیں بتا دوں جی، ہم کیا چاہتے ہیں. میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں، ایک آئی فون چاہتا ہوں، کسی میر گھر میں رشتہ چاہتا ہوں. او گئیاں جی گلا، او کتھے بتا، او گئیاں جی گلا. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. یہ اقبال ہے جی. اسی تے اتنے چٹا رنگ ویکھ کے رہ گئے ہاں، اور وہ رنگ حضرت جڑی 3 دن منہ نہ دھوئے تے ویکھے کوئی نہ، جڑی ہفتے ایک بار فیشل نہ کرائے تے ویکھے کوئی نہ. ہم تو ادھر ہی رہ گئے ہیں جی. یہ اقبال کا شعر ہے. حضور نبی علیہ السلام گئے نا معراج پہ، تو جنتی حوروں کی سردار جنتی حوروں کے جھرمٹ میں آئی، آ کے عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہے، اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں. فرمایا جا پھر تنوں اپنا بلال دے چھڑیا. وہ آگے سے عرض کرتی ہے محبوب آپ کی عطاؤں پہ قربان، اتنے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعید بن زید ہیں، عمر بن عاص ہیں، وہ میرے لیے بلال ہی رہ گئے ہیں. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی بلال سے پوچھا ہی نہیں ہے اسے بھی کوئی اور چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اور حضرت جی ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا نا. اسی تو عشق نہ لو کیتی کہ عشق بھی کتے بہ کر روندا ہی ہونا ہے، میرے نہ کیتی کی حضرت جی. ہماری جانے بلا جی عاشقی کیا ہوتی ہے. بابا فرید آپ فرماتے ہیں کتب صاحب نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا حضرت، اس میں بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. فسیروا فی الارض، فسیروا فی الارض، فسیروا فی الارض، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں حضرت اس میں. بابا صاحب فرماتے ہیں میں سیر کرتا کرتا ایک شہر گیا، اور حضرت جی وہ کسی نے کہا ہے نا جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. اسی یہ کتے پنڈی ٹوری جائی نا سب تو پہلا سوال آئی کرنے ہویا تھے کیڑے ہوٹل تو روٹی چنگی لبدی ہے. عاشق ہے نا جی دے بھئی تو پیزا کدا چنگا ہے، عاشق ہے نا جی دے. لیکن یہ جو لوگ تھے حضرت جی جہاں جاتے تھے نا یہی پوچھتے تھے ایتھے کو اللہ والا ہے وے؟ نہیں جی. کسی اللہ والے دا مزار ہے وے؟ بابا صاحب فرماتے میں نے بھی یہی سوال کیا بھی ایتھے کو اللہ والا ہے؟
بتایا گیا کہ یہاں تو نہیں، جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، اس کی چوٹی پہ غار ہے، وہاں ایک اللہ والے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ بابا صاحب فرماتے میں گیا اوپر، فرماتے جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا نا غار کے قریب، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے، ادھر سے گھٹنے سے، گوشت پوست کچھ بھی نہیں ہے، خشک ہے۔ فرماتے میں اندر گیا، حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کچھ باتیں تھیں، میں نے پوچھی، حضرت نے جواب دیا۔ فرماتے میں نے اجازت چاہی، کہتے جب حضرت اٹھے نا مجھے چھوڑنے کے لیے، کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاؤ، اور فرماتے جب اٹھے نا تو میں نے کیا دیکھا، حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی گھٹنے سے کٹی ہوئی تھی۔ کہتے میں نے کہا کہیں کوئی ایک ہی معاملہ تو نہیں ہے؟ کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی، حضرت آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں اور ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے، تو کوئی معاملہ ایک ہی تو نہیں ہے؟ فرمانے لگے ہاں وہ میری ٹانگ ہی ہے۔ کہتے میں نے عرض کی حضور کیسے نوبت آئی؟ فرماتے میں دعویٰ کر بیٹھا عاشقوں نے کہا، تو جب دعویٰ ہے تو پھر امتحان ہے۔ بھئی ایک بندے نے سکول جو داخلہ ہی نہیں لیا، وہ تو نہیں نا امتحان ہونا، امتحان تو ہوتا ہونا جنہیں داخلہ لیا ہے۔ فرماتے میں نے دعویٰ، اس لیے میں حضرت جی کہتا ہوں کبھی دعویٰ نہ کرنا، پیرے رہیے چپ کر کے، کسی سرنگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ، حضرت پیران چی رہی ہو، دعویٰ نہ کریو حضرت کوئی، جدن دعویٰ اسی دن امتحان حضرت۔ فرماتے میں نے دعویٰ کر دیا، جب دعویٰ کیا تو پھر امتحان آیا۔ امتحان کیسے آیا؟ فرماتے ہیں بارش شروع ہوئی اور 7 دن بارش برسی، اور فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی۔ اور فرماتے ہیں میں نے 7ویں دن اللہ کے حضور سجدہ میں سر رکھ کے دعا کی، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ فضل کر، کرم کر۔ کہتے دعا قبول ہوئی۔ کہتے جو 8واں دن تھا نا وہ سورج لے کے آیا حضرت۔ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا، سورج کی روشنی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا۔ فرماتے کیا دیکھتا ہوں، پاس ایک دوشیزہ گزری، ایک عورت گزری، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی۔ فرماتے وہ ایک نظر ہی کام کر گئی، میرا جی چاہا میں پیچھے جا کے اس کو پھر دیکھوں، ایسا شیطان غالب آیا، مت ماری گئی۔ وہ اللہ کے بندے، غار کی پہاڑ کی چوٹی پہ تو کسی بندے کا آنا بڑا مشکل کام ہے، عورت کدھر سے آ گئی، ہوش کر تھوڑی سی۔ فرماتے غلبہ ہو گیا شہوت کا، نہیں رک سکا، میں اٹھا اور میں نے سب سے پہلے نا غار سے دایاں پاؤں باہر نکالا۔ کہتے جیسے میں نے دایاں پاؤں باہر نکالا، ساتھ ہی غیب سے آواز کی آتی ہے، واہ بھائی واہ بندیا، عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا غیراں پیچھے میں ہیں، آئے آئے آئے، عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا غیراں پیچھے میں۔ آپ فرماتے ہیں پھر اب عشق کا تقاضا یہ تھا، کیونکہ یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا حضرت جی۔ عاشقی کو حضرت جی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، ہم نے ناروں کا نام عاشقی رکھ دیا حضرت جی، یہ عاشقی ہے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ کدی کدی حضرت جی اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریا کرو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ کدی کدی وڑو حضرت جی اپنے اندر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وڑو۔ سانو حضرت جی عادت پہ گئی ایک دوجے دے اندر وڑن دی، کتنا اپنے اندر وڑو یار، چیک کرو اپنے آپ میں کیا چاہتا ہوں حضرت، کیا ہے میری چاہ، کیا ہے؟ ہائے ہائے۔ فرماتے میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا، حضور کو نظر فرماؤ وصل ہوئے۔ کہتے حضرت خاموش رہے۔ کہتے میں نے پھر عرض کی حضور نظر فرماؤ وصل ہوئے، اب پھر خاموش رہے۔ کہتے میں نے تیسری بار پھر عرض کی حضور نظر فرماؤ وصل ہوئے، اب پھر خاموش رہے۔ اب حضرت جی یہ اب جیسے پیری مریدی ہو گئی ہے نا، اب مرید چاہتا ہے کہ پیر میری مرضی کے مطابق ہو، جب میں کہاں کھلو جا تو کھلو جائے، جب میں کہاں بہ جا تو بہ جائے، جب میں کہاں میرے گھر آ جائے، جب میں کہاں نہ آتے نہ آئے۔ پہلے اس طرح کی پیری مریدی نہیں ہوتی تھی۔ پیری مریدی یہ ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں حضرت۔ اور میں کہوں گا اگر مرید دیکھنا ہو تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھ لو حضرت، اگر مرید دیکھنا ہو تو مولا مشکل کشا کو دیکھ لو حضرت،
یہ مرید تھے حضرت جی، ہماری جانب حاجی مریدی کیا ہوتی ہے. پھر بھی یہ لوگ بڑے لجپال ہیں کہ نبھا رہے ہیں ہمارے ساتھ حضرت جی. باقی ساڑھے لوگ کوئی کہانی نہیں نبھانے والی حضرت، یہ ان کی لجپالی ہے حضرت، یہ نبھا رہے ہیں. باقی ساڑھے جی کوئی کہانی نہیں جی ہے. ہاں جی ہماری جانب حاجی مریدی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں مریدی تو ان لوگوں نے کی حضرت جی. بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے قطب صاحب نے فرمایا تو نے مجھے وضو کروانا ہے. فرماتے میں نے 12 سال بابا صاحب کو وضو کروایا. فرماتے میں رات کو نا آگ سنبھال کے رکھتا تھا، صبح میں نے پانی گرم کرنا ہوتا تھا قطب صاحب کے لیے. اب فرماتے جس دن 12 پورے ہونے تھے نا، اس دن کیا ہوا، وہ جو میں نے آگ سنبھالی تھی وہ بجھ گئی. بارش ہوئی اس رات بڑی زیادہ. فرماتے میں اٹھ کے پانی لینے نکلا، ایک ایک بندے کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہیں سے آگ نہیں ملی. اب فرماتے کہ بڑھیا سے آگ ملی، لیکن اس نے کہا فرید اس طرح نہیں دوں گی، کچھ دو پھر آگ دوں گی. اب فرماتے میں نے کہا میں فقیر آدمی ہوں کیا دوں. اس نے کہا دائیں آنکھ دے دے. بابا صاحب فرماتے میں نے کہا پھر نکال لے. اس نے چھری سے نا آپ کی آنکھ نکال لی حضرت. مریدیاں کی ہیں ان لوگوں نے حضرت. بابا صاحب فرماتے میں نے پٹی باندھی آنکھ پہ، پٹی باندھ کے نا میں حضرت جی وہ آگ لے کے آیا، میں نے پانی گرم کیا، میں اپنے پیر و مرشد کو وضو فرو کروا رہا تھا. آپ نے میری پٹی دیکھی، پتہ تو سارا کچھ ہی تھا. پٹی دیکھ کے فرمانے لگے فرید یہ کیا ہوا ہے؟ کہتے میں نے اس کی حضور آنکھ کھائی ہے. فرمانے لگے پھر کپڑا لا کے وہاں سانو کی میں آئی. بابا صاحب فرماتے میں نے کپڑا اتارا تو ڈیلا ہی کوئی نہیں تھا. آپ نے پھر مٹی کا ڈیلا بنا کے نا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ نے یہ پڑھ کے نا آنکھ ڈیلا رکھا اور وہ آنکھ بن گئی حضرت جی. انہوں نے مریدیاں کی ہیں حضرت. ہماری جانب بلا پتر مریدی کہتے کس کو ہیں؟ انہوں نے مریدی کی ہے حضرت جی. وہ طریقت کا کلیہ ہے جی، نہیں بولنا. ابو بکر شبلی کہتے ہیں جب 3 بار میں نے عرضی پیش کی پیر و مرشد نہیں بولے، میں بھی اٹھ کے آ گیا حضرت، اور آ کے میں نے تسبیح پکڑی اور میں نے حضرت جی وہ اپنا جو وظیفہ ہے نا میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اب فرماتے میں وظیفہ پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا. خیال کیا آیا؟ ابو بکر تو بخیل ہے. اب فرماتے ہیں میں نے اس خیال پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن خیال اتنا غالب ہو گیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. اب فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے کہا ابو بکر ایویں خیال نہیں آیا، کچھ تو ہے جڑا خیال آیا ہے، چل آج ٹیسٹ کر لیتے ہیں خود کو. اب فرماتے میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا. اور فرماتے تسبیح اٹھا کے پڑھنی شروع کی، ایک بندہ 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. میں نے کہا اللہ بھی نیت کی تھی تو امتحان بھی بڑا ہی آیا پھر. اب فرماتے میں اٹھا اور کسی شریف فقیر کی تلاش میں نکل گیا جس کو یہ 50 سونے کے سکے دوں. فرماتے راستے میں کیا دیکھتا ہوں، میرے پیر مرشد حضرت جنید بغدادی نا اپنا خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کون ہے، پیر مرشد کو پیش کرتا ہوں، جہاں مرضی ہوگی خرچ فرمائیں گے. کہتے میں نے آگے کر کے نا وہ 50 سونے کے سکے میں نے عرض کیا حضور قبول کر لو. کہتے ہیں آپ ذکر کر رہے تھے، آپ نے ذکر نہیں چھوڑا اور مجھے آنکھوں سے اشارہ فرمایا کہ یہ پیسے نائی کو دے دے. کہتے میں نے خیال کیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے، حضرت فرما رہے ہیں اس کو 50 سونے کے سکے دے دے. لگتا ہے حضرت نے دیکھا نہیں ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور نائی کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے، تو جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے آپ فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دے. آپ فرماتے آگے سے پیر و مرشد مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر پھر اسی اہمی تو نہیں کیا تو بخیل ہے، اور تو بھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے، تو بھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا تو وصل کی. وصل ابھی بڑی دور ہے حضرت جی. پاک لوگ بیٹھے دے اسی بھی پھنسے دے حضرت، وہ اسی پھنسے دے حضرت، کتنا کتے پھنسے دے اسی بھی حضرت. نکلو حضرت جی، پھنسے دے حضرت جی، کتنا کتے پھنسے دے اسی نکلو حضرت ہے دے وچوں. اور آپ ہی نہیں جے نکلیا جاندہ یہ حضرت جی کسی دی نگاہ نہ لیا جے نکل جاؤ. یہ تو بڑے بڑے پھنس گئے دے جی حضرت جی، بڑے بڑے پھنس گئے دے جی حضرت. نکلو حضرت جی، اخلاص لے آؤ، اخلاص لے آؤ حضرت، اخلاص لے آؤ حضرت. اشتہاراں چوں فیس بک چوں میرا نا اتے نہ تھلے نہ وشکار نہ سجے نہ کبے نہ، نکلو حضرت. اور بس ایک کی حضرت اللہ راضی ہو جائے، بس ایک کی حضور نبی علیہ السلام راضی ہو جائے، بس ایک کی حضرت. نکلو حضرت ہے نا سارے کم. پھر دیکھو حضرت آگے کیا کیا. وہ اقبال نے کہا نہیں
شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر۔ یہ ثابت ہے، ثابت معنی کھلو گئی ہے میری کشتی، یہ ثابت ہے، تو اس کو سیار کر، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک زمرائے لا یحزنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ نکلو حضرت جی دے وچوں، نکلو حضرت جی دے وچوں، نکلو حضرت جی دے وچوں، اور لاؤ اپنے مالک دے نال، لاؤ اپنے مالک نال ہیں۔ اور میں پڑھوں گا جی، میں ادھر بھی پڑھ کے ہوں اپنے بزرگوں کا شعر حضرت، جب تک چلے، جب تک چلے او خوب چلائیں، سائے اپنے دی یاری، اور بڑا ہی چلایا حضرت انہوں نے، بڑا ہی چلایا حضرت۔ پھر میں حضرت جنید کو ہی کوڈ کروں گا، کتنا چلایا حضرت انہوں نے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے نائی کے پھٹے، آپ دیکھتے نا نائیوں نے اپنی دکانوں پہ کیا کیا ہوا ہے، رونق لان لی حضرت انہوں نے، ٹی وی لائے، گانے لائے، کیسا دور تھا۔ حضرت جنید بغدادی نائی کے پھٹے پر بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بال داڑھی ٹھیک کر لی، آپ کی مونچھیں ٹھیک کرنے لگا، حضرت ذکر کر رہے تھے، اونٹ ہل رہے تھے، اس نے اس طرح پیچھے کر لیا، عرض کرتا ہے حضور یہ لوہے دا اس طرح اینے نہیں جے ویخنا کہ بول دنیا دار دینے کے ولی دینے، انہیں وڑ چھڑنا جے پھڑ کے، تو ذکر کرن دے دے، منو ڈارے کتے بولنا کٹ کتے، تو تھوڑی دیر ذکر چھڑو تاکہ میں مونچھاں ٹھیک کر لاں۔ اب آگے سے فرماتے ہوں تو اس طرح چلا، بول وڈیا جاندہ ہے تو وڈیا جان دے، میں نہیں ہوں اپنے یار دا ذکر چھڑنا ہے۔ آئے جب تک چلے، جب تک چلے او خوب چلائیں، سائے اپنے دی یاری، لا سٹ پھا جنجالاں والے، لا سٹ پھا جنجالاں والے، اے جنجال ہی نہیں حضرت جی، جب تک چلے حضرت اے وے ہے۔ آپ کے خیال میں مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، چلن دا آرڈر کوئی نہیں ہوتا، اج چل دی پئی ہے، چلاؤ اینو۔ جب تک چلے خوب چلائیں، سائے اپنے دی یاری، لا سٹ پھا جنجالاں والے، لا اللہ نال یاری ہے۔ ہاں حضرت جی گلاں بڑیاں، لیکن وقت بھی کہن ڈیا کہ میں بھی جان ڈیا، یاری لا لو حضرت، یاری لا لو حضرت، یاری لا لو حضرت۔ اسی سارے نہیں لائی، نہیں لائی تو وہ نہیں لائی ہے، سارے نہ لائی حضرت جی، اسی او دے نال 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 سارے نہ لائی حضرت، نہیں لائی تے حضرت جی او دے نال نہیں لائی ہے، سارے نہ لا کے بھی ویکھی جے نا حضرت، انہوں دے نال بھی لا کے ویکھو حضرت جی۔ میں ابراہیم بن ادہم سے میں انہی پہ ختم کرتا ہوں حضرت جی، انہی پہ ختم۔ اور یہ وہ مرد کلندر ہے حضرت جس نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی حضرت جی، چھوڑ کے پھر گدڑی پہنی حضرت، گدڑی جو صوفیوں کا لباس رہا ہے کبھی، وہ لکھا ہے ایک دن آپ دریا کے کنارے بیٹھ کے نا اپنی گدڑی سی رہے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے ماموں بادشاہ ہوئے، وہ جب گزرے نا اور انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادہم جو کہ آپ کے بھانجے تھے ان کو اپنی گدڑی سیتے دیکھا، بادشاہ بن بادشاہ، تو وہ آ گیا گھوڑے سے اتر کے، کہتے ہیں ابراہیم وہ کی لبائیو بادشاہی چھڑ کے آج بھی تخت تیرا ہی ہے، انتظار کرن دے ہے، آ جا۔ آپ نے فرمایا نہیں ماموں۔ انہوں نے کہا لبا کیا؟ وہ لکھا جو آپ کی سوئی تھی نا آپ نے اس کو دریا میں پھینک دیا۔ اب حضرت دریا کی ٹھاٹھوں کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہوگی، پتہ نہیں چند لمحوں میں وہ دریا اس سوئی کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا ہوگا حضرت۔ وہ
آپ سوئی پھینک کے نا آپ نے مچھلیوں کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا میری سوئی لے کے آؤ۔ لکھا ہے کتابوں میں ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں آپ کی سوئیاں لیے نا انہوں نے منہ پانی سے باہر نکال لیا، سونے کی سوئیاں لیے منہ پانی سے باہر نکال لیا۔ آپ نے مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہا اسی تو چھڑ کے بیٹھے دیاں پھر تو ہی سونے دیاں لے آؤ میری سوئی۔ لکھا ایک چھوٹی سی مچھلی تھی اس کے منہ میں آپ کی سوئی تھی، اس نے منہ پانی سے باہر نکالا۔ آپ نے سوئی پکڑ کے کہا ماموں پہلے میری بادشاہی صرف لوکاں تے سی، ہوں جتھے جتھے وہ بادشاہی ہے اتھے اتھے میری بھی بادشاہی ہے، آئے 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 کر لو حضرت جی۔ اقبال کہتے ہیں تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا۔ گھاٹے دا سودا جی پا جی، صرف مکان بنا لینا نفع دا سودا نہیں جے، صرف یانے جم لینا نفع دا سودا نہیں جے، صرف ویاہ کر لینا نفع دا سودا نہیں جے، صرف بچے جم لینا نفع دا سودا کمال بندگی ہے حضرت جی، سودا کمال حضور دی غلامی ہے حضرت جی، سودا کمال اللہ دا ذکر ہے حضرت جی ہیں۔ اس لیے حضرت جی وقت جا رہا ہے اینو غنیمت جانو حضرت جی، وقت جا رہا ہے اینو غنیمت جانو ہے۔ اللہ ساڈے بزرگاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دے فیض وچ سانو وافر عطا عطا فرمائے ہے، اور اللہ ساڈے بزرگاں دیاں خیراں کرے، انہاں دے سائے ساڈے سراں تے سلامت رکھے، اسی اینجی انہاں دیاں زیارتاں کردے رہیے، اور اللہ سانو عمل والا بنا دے اور پھر ساڈے عمل نو اللہ اخلاص نال مزین کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔